وہ اپنی ماں کے کمرے میں داخل ہوتا بھاگتے ہوئے ان کے پاس گیا تھا۔ امی، امی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میرا بچہ، امی آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، میرا بچہ نہیں ہے۔ سرتاج ابھی تک خوشخبری نہیں دے سکی ہے۔ بس کر دو، بس کر دو، تم ماں بننے والی ہے وہ، شرم نہیں آ رہی تمہیں؟ تمہاری بیوی تھی وہ، تم نے اسے کس حال میں پہنچا دیا؟ آج تمہاری وجہ سے، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے، اگر ہم تھوڑی سی اور دیر کر دیتے نا تو تمہاری وجہ سے تم اپنا بچہ کھو دیتے۔ تمہیں شرم آ رہی ہے شہریار؟ تم ایسے تو نہیں تھے، ہم نے تمہاری یہ تربیت تو نہیں کی تھی۔ جانتے ہو تو مجھے اس کے آگے آج کتنی شرمندگی ہو رہی تھی۔ وہ لڑکی اتنی خوبصورت ہے کہ میں اس کی شادی جس کسی سے بھی کرواتی، وہ اس کی چاہتا، اتنا چاہتا کہ اس کو اپنے ہونے پر غرور ہوتا۔ اصولاً تو اس بات پر اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر اس کے دل میں درد اٹھا تھا۔ یہ کیسا درد تھا یہ ابھی اسے سمجھ نہیں آیا تھا، مگر تھوڑی دیر بعد یہ درد زہر بن کر اس کی رگوں میں اتر جانا تھا۔ امی مجھے اس کے پاس جانا ہے، پلیز مجھے اس کے پاس لے چلیں۔ تم اس کے قابل ہو مجھے یہ بتاؤ پہلے۔ امی میں اس سے اپنی ہر گناہ کی معافی مانگ لوں گا، میں اسے اپنی زندگی میں قبول کر لوں گا، مگر پلیز ابھی مجھے اس کے پاس لے کر چلیں، مجھے اپنی بیوی سے، اپنے بچے سے ملنا ہے۔ تم جیسے مرد کتنے مفاد پرست ہوتے ہو نا، جب تک وہ تھی اپنی محبت کی بھیک مانگتی رہی، تم نے اس کا کوئی خیال نہیں کیا۔ آج جب تمہیں یہ پتہ چلا کہ تمہاری بیوی پیٹ سے ہے اور تمہارا بچہ پیدا کرنے والی ہے تو آج یکایک تمہیں اس کا خیال ہو گیا۔ امی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، امی پلیز مجھے اس کے پاس لے چلے، میں اسے معافی مانگوں گا، میں نے اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے میں اس کے لیے اس سے معافی مانگوں گا۔ تم اس کے قابل نہیں ہو شہریار، وہ ایک بہت اچھا انسان ڈیزرو کرتی تھی۔ تم دیکھنا روز قیامت میری پکڑ ہوگی کہ میں نے تمہاری ماں کے باوجود بھی اس ہیرا جیسی لڑکی کی تم سے شادی کیوں کروائی۔ اسون کی بھی تو پسند سے شادی نہیں ہوئی نا، مگر پھر بھی وہ زرمینہ کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ تم یہ تو سوچو کہ وہ اسی کی بہن ہے، اس کا دل نہیں جلتا ہوگا کہ اس کا شوہر اسے اتنا چاہتا ہے اور اس کو اپنا شوہر وہ کیا کرتا ہے۔ امی کی بات بالکل ٹھیک تھی، وہ جو کہہ رہی تھی وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ ان 1.5 ماہ میں اس نے اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کے علاوہ کچھ نہیں کیا تھا۔ اس کے قریب گیا بھی تو تمام الزام اسی پر ڈال دیا کہ اس نے اسے بہکایا ہے، اس لیے وہ اس کے پاس گیا، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی، حق رکھتا تھا اس پر، اس لیے اس کی جانب کھینچتا چلا گیا تھا، مگر تمام الزام اس کے ساتھ ڈال کر اسے عجیب سی خوشی ملی تھی۔ ان لفظوں کے بعد اس کے چہرے پر پھیلتی بے یقینی نے شہریار کو چند لمحے کے لیے چونکایا تھا، مگر سختی کا خول اتنا سخت کہ دل اس وقت نرم نہیں ہوا تھا۔ دل تو آج اس وقت یہ سنتے نرم ہو گیا تھا کہ وہ عورت جو اب تک اس کی پسندیدہ عورت نہیں تھی، آج اس کا کسی اور کے ساتھ نام سن کر اسے دکھ ہوا تھا، اسے تکلیف ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ امی پلیز خدا کا واسطہ ہے آپ کو، مجھے اس کے پاس لے چلے، مجھے اس سے ملنا ہے۔ نہیں شہریار، اس کے چہرے پر بہت تکلیف تھی، تم جانتے ہو آج اس کے ماں باپ یہاں نہیں تھے، اگر آج وہ یہاں ہوتے تو تم جانتے ہو میں ان کے سامنے مر جاتی۔ شرمندگی سے جو تم نے کیا ہے وہ ایک گناہ ہے، اگر تمہیں اسے اپنانا نہیں تھا تو تم نے اس سے ویسے بھی کیوں اپنایا؟ سخت تکلیف سے گزری ہے وہ، اور اس کے اوپر تمہارا ہاتھ ہی نہیں۔ تم جانتے ہو اس حالت میں عورت کو سب سے زیادہ صرف اور صرف اپنے شوہر کی خواہش ہوتی ہے، اور تم اس کے ساتھ نہیں ہو۔ اس کے شکوکینہ نگاہوں میں دیکھتے میں مر رہی تھی۔ جب تم پیدا ہونے والے تھے تو تمہارے باپ نے مجھے پلکوں پر بٹھا لیا تھا، اور تم نے کیا کیا ہے؟ امی میں جانتا ہوں میں نے اس کے ساتھ غلط کیا، پلیز مجھے اس کے پاس لے چلیں، مجھے بتائیں وہ کون سا ہاسپٹل میں ہے، میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں، میں اپنے ہر گناہ کی اس سے معافی مانگوں گا، پھر میں بھی اسے پلکوں پر بٹھاؤں گا۔ امی تم سچ کہہ رہے ہو شہریار، تم واقعی سے دل سے اپنا لو گے؟ سمرین بیگم کا لہجہ کانپنے لگا تھا۔ جی امی، میں اسے اپناؤں گا، دل سے اپناؤں گا، وہ میری رہے گی، صرف اور صرف میری، میں کسی اور کا اس پر سایہ بھی پڑنے نہیں دوں گا، میں اسے اتنی محبت کروں گا کہ وہ سب کچھ بھول جائے گی، یاد رہے گا تو بس یہ کہ وہ میری بیوی ہے اور میں اسے بے تحاشا محبت کرتا ہوں۔ ایسے ہی کرنا شہریار، اس کی محبت کا جواب اب تم اسے محبت سے ہی دینا۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں تھامے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گئی تھی، دل میں سکون اترتا چلا گیا تھا۔ جی امی، اب میں اس کے ہر نخرے اٹھاؤں گا، وہ میری بیوی ہے، وہ ان سب چیزوں پر حق رکھتی ہے۔ اس کے لہجے میں سچائی تھی۔ وہ بری طرح ہچکیوں سے روتی کروٹ بدل گئی تھی۔ اسون صوفے پر لیٹے لیٹے کب نیند میں چلا گیا تھا اسے پتہ نہیں چلا تھا، مگر وہ بری طرح رو رہی تھی۔ اس کا شوہر اس سے اتنا دور تھا، اس سے یہ بات چبھ رہی تھی، جانے کیوں چبھ رہی تھی وہ نہیں جانتی تھی، مگر یہ چیز اس کا دل چھلنی کر چکی تھی۔ وہ ٹکڑے ٹکڑے دل لیے رخ موڑتے ایک نظر اس دشمن جاں کو دیکھتے دوبارہ سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ یہ مرد
یہ مرد ایسے کیوں ہوتے ہیں؟ پہلے ہم عورتوں کو بھڑکاتے ہیں، ہمارے قریب آتے ہیں، ہم سے ہمارا سب کچھ لے کر کتنی آسانی سے ہم سے دور ہو جاتے ہیں نا۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اسون یار کر پر بدلتا گہری نیند میں چلا گیا تھا۔ آج کا دن بے حد تھکن بڑا تھا۔ شمائلہ نے اسے بہت تنگ کیا تھا، اس لیے اسے لیٹتے ہی نیند آ گئی تھی۔ زرمینہ بلک بلک کر روتی اپنی ہچکیاں اپنے لبوں پر دبا گئی تھی۔ کیا چیز اسے رلا رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آیا۔ یہ شخص اس کی بلا سے بھاڑ میں جائے، اسے تو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا نا، مگر فرق کیوں پڑ رہا تھا؟ یہ چیز بھی مزید اسے رلا رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی، وہ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس شخص سے اسے لگاؤ ہو، مگر وہ ہو رہا تھا۔ اسے اپنا آپ زہر سے زیادہ برا لگنے لگا۔ کیسی ہوتی ہیں لڑکیاں، کتنی مجبور ہوتی ہیں نا۔ وہ کل رات اس کی مرضی کے بغیر اس سے حق لے کر وہ اسے پا چکا تھا، مکمل پا چکا تھا، اور وہ اپنا بچاؤ بھی نہیں کروا سکی تھی۔ اللہ سے شکوے ہزار ہوئے تھے، کاش اللہ تو نے ہم لڑکیوں کو بھی لڑکوں جتنی ہی طاقت دی ہوتی۔ رونے کی وجہ سے اس کا دماغ گھوم گیا تھا، اس لیے پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہی تھی۔ اسون صوفی کی وجہ سے بے چین ہوتا اٹھ کر بیٹھا تھا۔ وہ اتنی جلدی سونا نہیں چاہتا تھا، مگر کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ کمرے میں پھیلتی زرمینہ کی ہچکیاں سنتے وہ چونکا تھا۔ وہ رو رہی تھی، اسے حیرانی ہوئی تھی۔ وہ کیوں رو رہی تھی وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ کھڑے ہوتے قدم قدم چلتے اس کے پاس گیا تھا۔ زری میری جان کیوں رو رہی ہو؟ وہ اس کے بازو پر ہاتھ رکھتا اپنے لہجے کو بمشکل جگانے کی کوشش کرنے لگا۔ زرمینہ اس کی پکار پر سانس تک روک گئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے جھٹک گئی تھی۔ اسون لب بھیجتے دور ہوا تھا۔ وہ کیوں رو رہی تھی اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔ پوچھ رہا تھا تو بتا بھی نہیں دے رہی تھی۔ ادھر دیکھو زرمینہ، اتنی رات کو ایسا کیا ہو گیا جو یوں رو رہی ہو؟ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتا نرمی سے پوچھنے لگا تھا۔ اس کی اتنی نرمی پاتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ یہ مرد ظلم کر کر کے اتنے انجان بن جاتے ہیں جیسے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ اپنے شوہر سے شکوے ہزار ہوئے تھے، کافی لمحے اس کا چہرہ دیکھنے کے بعد وہ رخ موڑتی ہے، اپنی نظریں پھیر گئی تھی۔ اسون کو اس کی حرکتوں پر غصہ آیا تھا۔ اس نے 1000 بار سمجھایا تھا کہ یوں منہ نہ موڑا کرے، مگر وہ اس کی بات تھی کہ سنتی ہی نہیں تھی۔ شاید مزہ آتا تھا اس عورت کو اسے ذلیل کر کر کے۔ اس کا رونا اس کے کان میں کسی سور کی طرح مانند گونج رہا تھا۔ ادھر دیکھو زرمینہ، آدھی رات ہو رہی ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کچھ نہیں ہوا مجھے، اور میری مرضی، میں آدھی رات کو روں صبح روں، اب کیا روں بھی آپ کی مرضی سے۔ وہ دھاڑتے ہوئے اپنی کمر پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ اسون بری طرح خوف کھاتے پیچھے ہوا تھا۔ بیوی عمر میں چھوٹی ہو یا بڑی، دونوں ہی ایک جیسا ڈراتی ہیں۔ آج یہ بات اسے ماننا پڑ گئی تھی۔ اس کا ایک دوست تھا، اس کی بھی عمر میں اس سے بڑی تھی۔ اس کا دوست اس سے ڈرتا تھا۔ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید بیوی عمر میں بڑی ہے، اس لیے شاید ان کا دوست اپنی بیوی سے ڈرتا ہے، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ آج یہ بات اسے سمجھ میں آ گئی تھی کہ اس کی بیوی عمر میں اچھی خاصی چھوٹی تھی، مگر ڈراتی ایسی تھی جیسے اس سے بڑی ہو۔ وہ بنا کچھ بولے بستر پر لیٹ گیا تھا۔ اسے چیز میں بھلائی لگی تھی۔ اسے اتنی آرام سے سوتے دیکھ کر زرمینہ پہلے سے بھی زیادہ تیز چلا چلا کر رونے لگی۔ اس کی چیخوں کو سنتے اسون حیرانی سے اٹھ کر بیٹھا تھا۔ اس کی بیوی کے اندر چڑیل کی تو روح نہیں گھس گئی تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھتا اس کے ہاتھوں کو نرمی سے اپنے ہاتھوں میں تھام گیا تھا۔ زرمینہ بری طرح روتے اپنے ہاتھ جھٹک گئی تھی۔ خبردار مجھے ہاتھ لگائے تو کوئی حق نہیں رکھتے آپ مجھ پر۔ میری بہن ہاسپٹل میں پڑی ہوئی تھی اور آپ سارے دن آوارہ گردگی کر رہے تھے۔ ایک بار بھی یہی نہیں سوچا کہ مجھے بھی اپنی بہن سے ملنا ہوگا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے گریبان میں جذب ہو رہے تھے۔ اسون کو حقیقتاً اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اسے پورے دن میں ایک بار تو گھر آنا چاہیے تھا۔ اچھا میری جان، کوئی بات نہیں، کل لے جاؤں گا نا، کہہ تو رہا ہوں، جب آؤں گا ہسپتال سے پھر شمائلہ کو لے جاؤں گا۔ شمائلہ کا نام سنتے ہی اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ رخ موڑتے بستر پر لیٹ گئی تھی۔ جانتی تھی اس کے برابر بیٹھے مرد کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اس کو کیا بات بری لگ رہی ہے کیا نہیں، اس کو یوں چپ چاپ لیٹتے دیکھ کر تھوڑی حیرانی ہوئی تھی۔ ابھی رو رو کر وہ مردے اٹھانے والی ہی تھی اور اب اتنی آسانی سے سو رہی تھی۔ اسے اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ بھی چپ چاپ اپنی جگہ پہ لیٹتا تھا، مگر کروٹ بدلنے کے بعد بھی اسے نیند نہ آئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ زرمینہ کو دیکھتے اس کی کمر میں اپنا ہاتھ لپیٹے اس کو اپنے بے حد پاس کھینچ گیا تھا۔ وہ کٹی ڈال کی مانند اس کے پاس کیسی چلی آئی تھی۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے، اتنا قریب کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ اسون کی آنکھوں میں خمار دیکھتے زرمینہ کا چہرہ گلاب کی مانند سرخ ہوا تھا۔ اب یہ سوچ رہی تھی کہ یہ قریب آئے گا تو اس کو اپنے قریب آنے نہیں دے گی۔ اس کی اتنی سی قربت پاتے ہی وہ پگھلنے لگی تھی۔
سوچتی تھی کہ کبھی بھی اسے قریب نہیں آنے دے گی، اور وہ ایک بار آ کر ہی اس کے دل کی دنیا ہلا گیا تھا۔ آخر وہ عورت کیوں اس مرد کے بارے میں اتنا سوچ رہی تھی؟ اسے اپنے آپ پر حیرت ہوئی تھی۔ دور ہٹے مجھ سے اسفن، وہ بے رخی سے بولتے پیچھے ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے پیچھے جاتی، اسفن اس کا ہاتھ تھامے اس کو روک گیا تھا۔ میری جان، کل تمہارے اتنا پاس آنے کے بعد اب میں تم سے دور نہیں رہ سکتا، وہ گھمگیر لہجے میں کہتا ہے۔ اس کے بے حد پاس آتے اس کی گردن پر اپنے لب رکھ دیا تھا۔ زرمینہ کو اپنے جسم میں کرنٹ پھیلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ سختی سے اس کے گریبان کو اپنی مٹھی میں تھام گئی تھی۔ اسفن اس کے گلے پر جاں بجا اپنی لب رکھتا وہاں اپنی مونچھیں رگڑ رہا تھا۔ اس کی مونچھوں کی چبھن سے وہ بری طرح سسکیاں بھرنے لگی تھی۔ یہ شخص اس کے پاس آتے اس کو بری طرح حواس باختہ کر دیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں تھامے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ وہ پرسکون ہوتی اس کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھ گئی تھی۔ دل کہہ رہا تھا کہ وہ اس مرد کو اب ہمیشہ اپنے قریب رکھے، صرف قریب، اپنے قریب۔ وہ مرد اب اسے کسی اور کا ہوتا ہوا اچھا نہیں لگتا تھا، مگر انا کہتی تھی کہ وہ مرد اس کا نہیں ہو سکتا تھا۔ شمائلہ کے بارے میں سوچتے ہی اس کے خیالات پھر سے بدلنے لگے تھے، مگر اسفن کا لفظ اسے پرسکون کر رہا تھا۔ میری جان، تم میرا سکون ہو، جب تک تمہارے قریب نہیں آؤں گا پرسکون نہیں ہو سکتا، وہ گھمگیر لہجے میں اس کے کان میں کہتا اس کے کان کی لو پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ اس کا لمس پاتے وہ کپ کپا رہی تھی۔ اسفن، پلیز مجھے سونا ہے۔ نہیں میری جان، مجھے نیند نہیں آ رہی، اور جب مجھے نیند نہیں آئے گی میں تمہیں سونے نہیں دوں گا۔ وہ آنکھیں موندے اس کی دھڑکنوں پر اپنا سر رکھ گیا تھا۔ اس کی دھڑکنیں سنتے اسفن کو حیرانی ہوئی تھی۔ کل بھی تو وہ اس کے پاس آیا تھا نہ، تو کل اس کی دھڑکنیں بالکل ساکت تھیں۔ آج وہ دھڑک دھڑک کر کسی کا نام لے رہی تھی۔ وہ اتنا تو خوش نصیب نہیں تھا کہ اس کی بیوی کے دل میں وہ آ جاتا۔ پھر کون تھا جس کی وجہ سے اس کی بیوی کی دھڑکنیں بے ترتیب تھیں؟ اسفن، پلیز مجھے سونا ہے۔ نہیں میری جان، میں تمہیں سونے نہیں دوں گا، میری نیند برباد کر کے تم سو نہیں سکتی، وہ سخت لہجے میں اس سے کہتا اس کو کھڑا کرتا اس کی قمیص اتار کر دور پھینک گیا تھا۔ زرمینہ کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ بے شرم آدمی خود تو شرماتا نہیں تھا، اس کی جان نکال کر رکھ دیتا تھا۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی خود کو اس سے دور کرنے لگی۔ میری جان، کیوں خود کو مجھ سے دور کر رہی ہو؟ کل رات ہمارے درمیان ہر فاصلہ ختم ہو گیا تھا، اب خود کو دور کرنا تمہارا بنتا نہیں ہے، سرد لہجے میں کہتا وہ اس کی دھڑکنوں پر جھکتا وہاں اپنے دانت گاڑ گیا تھا۔ ایک فلک چکاف چیخ زرمینہ کے لبوں سے ادا ہوئی تھی۔ یہ شخص اتنا شدت پسند تھا کہ اپنی آئی پر آ جاتا تو اس کی خیر نہیں ہونے والی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کے لبوں پر جھکتا اس کی چیخوں کو اپنے لبوں پہ دبا گیا تھا۔ زرمینہ اس کے گریبان تھامتی اس کے لبوں پر کاٹ گئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنے ہونٹوں کو مسلتا پیچھے ہوا تھا۔ اپنی جنگلی بلی کی یہ ادا سے اسے بے حد پسند آئی تھی۔ آرام سے بھی تو پیار کیا جا سکتا ہے نا اسفن، اتنا جانور بننے کی کیا ضرورت ہے؟ میری جان، تمہارے لیے میں بہت شدت پسند ہوں، اتنا کہتے وہ کھینچ کر اسے بستر پر گرا گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے پیٹ پر اپنے لب رکھتا وہ اس کے اور اپنے تمام پردوں کو اتار کر پھینک گیا تھا۔ زرمینہ بری طرح شرماتی اس کے ہی سینے میں سر چھپا گئی تھی۔ اسفن کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کو اپنے سینے میں بھیجتے اس کی روح میں اترتا چلا گیا تھا۔ زرمینہ کی سسکیاں کمرے میں پھیلتی چلی گئی تھی۔ وہ ساری رات کھل کر اس پر برستا رہا۔ اسفن، فجر ہو گئی، اب تو سونے دے مجھے، تھکے تھکے لہجے میں زرمینہ نے بولا تھا۔ میری جان، بس تھوڑی دیر اور، اس کے بعد تم پکا سو جانا، وہ نرمی سے اس کے کان میں کہتا اس کی گردن پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ کافی دیر بعد وہ اس کی جان چھوڑتے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتا اس کو اپنے سینے میں بھیج گیا تھا۔ مجھے سونا ہے اسفن۔ میری جان، ایسے ہی سو، وہ سوئے سوئے لہجے میں کہتا اس کے اوپر اپنی بھاری ٹانگ رکھ گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کو اپنے اور قریب کرتے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس کے ہاتھ پھیرنے کے اثر سے وہ تھوڑی دیر میں ہی سو چکی تھی۔ امی، اس کی طبیعت کیسی ہے اب؟ میرے بچے، تم جا کر دیکھ لینا نا، اتنی جلدی بازی کیوں مچا رہے ہو؟ جب وہ تمہارے ساتھ تھی تب تمہیں اس کا خیال نہیں تھا، اب وہ تم سے دور ہے تو ایسے کیوں کر رہے ہو؟ صرف اور صرف اس بچے کے لیے؟ امی، بچے کے ساتھ ساتھ مجھے اب اس کا بھی خیال ہے، میں اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہوں، میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ بات تو میں یہ تب مانوں گی شہریار جب تم یہ سب کرو گی، کیونکہ جیسی تمہاری حرکتیں رہی ہیں اس کے ساتھ مجھے اب تم پر یقین نہیں رہا۔ سمرین بیگم کا لہجہ اسپاٹ تھا۔ امی، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، پلیز میری بات پر یقین کریں، آپ لوگوں نے میری شادی زبردستی کروائی تھی، اس چیز کا بدلہ لیا میں نے اس معصوم سے، سوچا ہی نہیں کہ اس کی غلطی تو ہے ہی نہیں، غلطی تو صرف آپ سب کی ہے جس نے کسی بوجھ کی طرح اسے میرے سر پر مسلط کر دیا۔ مجھے لگتا تھا سب اس کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے میں اسے ہر چیز میں قصوروار ٹھہراتا رہا۔ آج مجھے احساس ہو رہا ہے امی کہ میرے ساتھ جو ہوا تھا اس کے ساتھ بھی تو وہی ہوا تھا نا۔
بس اس نے اللہ کا کہا اور سب کا کہا قبول کر لیا، اور میں اس سے بدلہ لیتا رہا جیسے اس نے ہی میرے ساتھ زبردستی کی ہو۔ اس کے لہجے میں ندامت ہی ندامت تھی۔ سمرین بیگم کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ بکھرتی چلی گئی تھی۔ دور کہیں ان کی آنکھوں میں پانی چمکا تھا۔ وقت کہتا تھا کہ شہریار کو لوٹنے میں دیر ہو گئی تھی، بہت دیر۔ ہسپتال کے کوریڈور میں داخل ہوتے شہریار کی بے چینی دیکھنے والی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ بھاگ کر زرتاشا کے پاس پہنچ جائے جہاں زرتاشا ہے۔ امی کون سا روم ہے؟ اس نے اشارے سے اپنی ماں سے پوچھا تھا۔ سمرین بیگم نے بے چارگی سے اسے دیکھتے آگے کی جانب اشارہ کر دیا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے اس روم کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ سمرین بیگم کے قدموں سے جان نکلی تھی کہ ان کے بیٹے کو لوٹ میں بہت دیر ہو گئی تھی۔ گہری سانس بھر سے وہ قدم اٹھاتی اس روم کے اندر داخل ہو گئی تھی جہاں قیامت سی آ گئی تھی۔ شہریار بے یقین نگاہوں سے وہاں کھڑے تمام ڈاکٹرز کو دیکھ رہا تھا جو زرتاشا کی لا علمی کے بارے میں اسے بتا چکے تھے۔ امی، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں وہ چلی گئی، وہ یہاں سے 2 گھنٹہ پہلے ہی چلی گئی۔ امی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے آنے کے تو فوراً بعد ہم یہاں آئے ہیں نا۔ وہ کہاں جا سکتی ہے؟ وہ کیسے جا سکتی ہے؟ سمرین بیگم نظریں چراتی گہری سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ دیکھیے سسٹر، آپ ہم سے جھوٹ نہیں کہہ سکتی، میری بیوی یہی تھی۔ اب کہاں چلی گئی؟ دیکھیں اگر میری بیوی نہیں ملی نا تو میں اس ہسپتال کو بند کروا دوں گا۔ وہ ہتے سے اکھڑتا دھاڑا تھا۔ نرس نے ایک تیز نگاہ اس کے اوپر ڈالی تھی۔ صاحب، ہم آپ کو 1000 دفعہ کہہ چکا ہے کہ میڈم یہاں سے 2 گھنٹہ پہلے ہی نکل گیا۔ اپنا رپورٹ لینے کے بعد ان کو صبح ہی چھٹی کا کہہ دیا تھا اور وہ پورا 2 گھنٹہ پہلے یہاں سے چلا گیا ہے۔ تم ہم سے پوچھ کر ہمارا دماغ کیوں خراب کر رہے ہو؟ پہلے ہی کیا ہسپتال والے کم دماغ خراب کرتے ہیں جو تم لوگ بھی آ کر ہمارے سر پر ہی چڑھتا ہے۔ نرس تو بیچاری غصہ ہی ہو گئی تھی۔ امی یہ جھوٹ کہہ رہی ہے، ان لوگوں نے ضرور زرتاشا کو کہیں چھپایا ہے۔ وہ اس حال میں خود کیسے جا سکتی ہے؟ اس کا لہجہ کمزور تھا، وہ بری طرح کپکپا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ سے وقت مٹی کی طرح سرکتا چلا گیا تھا۔ وہ بری طرح بلبلا رہا تھا۔ کہاں چلی گئی تھی اس کی زرتاشا؟ ان لمحوں میں وہ اپنا بچہ بھول گیا تھا۔ یاد تھا تو اتنا ہی کہ جس عورت کے ساتھ اس نے صرف ظلم کیا تھا آج وہ عورت اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اس کی انا یہ بات سہ نہیں پا رہی تھی کہ امی وہ کہیں نہیں جا سکتی میرے بچے کو، وہ کہہ رہی نا کہ وہ 2 گھنٹے پہلے چلی گئی تو مان لو۔ سمرین بیگم کے لہجے میں بھی نمی چمکی تھی۔ کتنے سالوں بعد اس گھر میں ننھے بچے کی خوشخبری آئی تھی اور اس کی ماں ہی یہاں نہیں تھی۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ امی وہ ایسے نہیں کر سکتی میرے ساتھ۔ میں مانتا ہوں میں نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا، مگر وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ اس کے پاس میرا بچہ ہے امی، وہ میری جان ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ امی زرتاشا کو کہیں پلیز میری جان نہ نکالے، میرے پاس آ جائے۔ میں اب اس کے بغیر نہیں رہ سکتا امی، میں اس کے پیروں پر گر کر اس سے معافی مانگ لوں گا۔ وہ نہیں معاف کرے گی، میں وہ کروں گا جو وہ کرے گی، مگر پلیز امی اسے بھلا دے۔ وہ بھیگے لہجے میں کہتا زمین پر بیٹھتا چلا گیا تھا۔ تمام اسٹاف حیرانی سے اس مجنوں کو دیکھ رہا تھا جو حولیے سے تو ایک بہت اچھے گھرانے کا لگ رہا تھا مگر اس وقت اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ یاد تھی تو بس وہ عورت جو اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ غلط موقع پر وہ اس کی جان نکال کر لے گئی تھی۔ اس کی اکڑ، اس کا غرور وہیں کہیں فضاؤں میں اگڑ گیا تھا۔ کچھ رہا تھا تو بس وہ غم جو عورت جاتے جاتے اس کی نسوں میں اڈیل گئی تھی۔ سیاہ چادر کو اپنے اوپر لپیٹے وہ ایک خوبصورت گھر کے آگے آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس گھر کو بھیگی نگاہوں سے دیکھتے اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی، آنکھوں سے کئی موتی ٹوٹ کر رخ برسے تھے۔ وہ بے حسی سے اپنے آنسوں کو صاف کرتے اس کا گھر کا لاک کھولنے لگی تھی۔ تالا ٹوٹ کر نیچے گرا تھا۔ تکلیف روم روم میں پھیلتی چلی گئی تھی۔ نامحسوس انداز میں اس کا ہاتھ اس کے پیٹ پر آ ٹھہرا تھا۔ نظریں اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا تھا۔ نیلی آنکھوں میں اتنے آنسو تھے کہ منظر دیکھنا محال ہو گیا تھا۔ سب کچھ دھندلا دھندلا نظر آ رہا تھا۔ وہ بے حسی سے دوبارہ سے اپنے آنسوں کو صاف کر گئی تھی۔ اللہ سے شکوہ 1000 ہوئے تھے، کیا کمی تھی اس میں؟ اللہ نے اس کے نصیب میں اتنی کمیاں کیوں لکھی تھیں؟ اگر شہریار کو اس سے محبت نہیں تھی تو اسے کیوں تھی؟ وہ کیوں اس کے قریب آئی تھی؟ کیوں اس نے وہ سب کیا تھا؟ اس کو اپنے قریب کرنے کے لیے اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے شدت سے برس رہے تھے۔ اپنی ہر تکلیف پر ایک اور بار رونا آ رہا تھا۔ کیا کیا برداشت کر لیا تھا نا، پھر بھی وہ شخص اس کا نہیں ہوا تھا۔ وہ شخص اس کے پاس نہیں تھا تو کیا ہوا، یہ بچہ تو تھا نا۔ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی تھی۔ یہ بچہ تھا اس کے آنے والے دنوں کا سہارا، اس کی زندگی کا سہارا۔ ساری تکلیف ایک دم ختم ہوئی تھی، محسوس ہوئی تھی۔ اس کا بچہ اس کے پاس تھا، اسے بھلا کیا چاہیے تھا؟ وہ بے وفا آدمی جس نے کبھی بھی اس کے ساتھ وفا نبھائی ہی نہیں تھی، وہ اس کے لیے بھلا اب کیوں روتی؟
وہ اپنے آنسو صاف کرتی اس گھر کے اندر چلی آئی تھی۔ گھر میں اتنا سناٹا تھا کہ اسے اپنا آپ بھاری بھاری لگنے لگا تھا۔ وہ قدم قدم چلتی کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ کمرے کو یاسیت سے دیکھتی وہ مسکرا رہی تھی۔ دور کہیں سے اپنا آپ وہ کمرہ یاد آیا تھا جہاں وہ دشمن جائز کے ساتھ رہتا تھا۔ بیگ چھوٹتا زمین پر جا گرا تھا۔ ہمت ختم ہونے لگی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ زمین پر گرتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ ظالم شخص یاد آیا تھا۔ آنسو نے باڑ توڑ دی تھی۔ اس گھر میں اس کی چیخیں دور دور تک بکھر رہی تھی۔ شہریار، شہریار، میں نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر۔ آپ کو کیوں میری محبت نہیں دیکھتی؟ وہ حلق پھاڑ کر چلاتی سجدے میں چلی گئی تھی۔ اب اس کی ہچکیاں پورے کمرے میں بکھر رہی تھیں۔ کوئی اس کو یوں دیکھ لیتا تو اس کا دل پھٹ جاتا۔ یا اللہ، میں نے اس سے سچی محبت کری تھی، سچی، ہر غرض سے پاک، ہر بے وفائی سے پاک، میری محبت سچی تھی اللہ۔ اللہ، وہ بالکل صاف تھی، آئینے کی طرح۔ اس شخص کو میری محبت کیوں نہیں دکھی اللہ؟ اگر اسے محبت ہونی نہیں تھی تو مجھے کیوں ہو گئی؟ وہ پوری قوت سے زمین پر مکہ مارتی چلائی تھی۔ چوڑیاں ٹوٹتی زمین پر گر چکی تھی، ہاتھوں میں بھی کھپ گئی تھی۔ ہاتھوں سے خون رستا زمین پر گرنے لگا۔ وہ بے حسی سے اپنا خون دیکھتے مسکرائی تھی۔ بہت قربانیاں دی، بہت کوششیں کری کہ اس شخص کو میری محبت نظر آئے، مگر نہیں، اس بے وفا شخص کو کبھی میں دکھی ہی نہیں۔ کیا کمی تھی مجھ میں؟ ہاں، کیا کمی تھی مجھ میں؟ اندھی تھی میں، پانی تھی، یا پھر اپاہج تھی، یا اتنی بدصورت تھی کہ کبھی وہ میری شکل دیکھ ہی نہیں سکتا تھا؟ بہت کوشش کری اللہ کہ اسے بے دھکوں، مگر اسے کبھی میں دکھی ہی نہیں۔ بہت اپنا معیار گرا لیا، میں اس قابل ہی نہیں کہ کوئی مجھے اتنا دھتکارے۔ میں تب بھی اس کے قدموں پر پڑی رہوں۔ میں اب کبھی بھی شہریار شاہ سے اپنی محبت کا حق نہیں مانگوں گی۔ پہلے اس شخص کو اپنی محبت کے حق سے آزاد کیا۔ وہ شخص ہمیشہ میرا شوہر رہے گا کیونکہ میرے دل کے اندر موجود محبت اس کے نام سے جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ مگر اب میں کبھی بھی پلٹ کر اس گھر نہیں جاؤں گی، کبھی اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھوں گی۔ بہت عرصہ اس کے ساتھ رہی، بہت عرصہ اپنی محبت اسے دکھانے کی کوشش کری، مگر اس شخص نے کبھی مجھے دیکھا ہی نہیں۔ کاش، اے کاش وہ شخص ایک بار مجھے نظر بھر کر دیکھ لیتا۔ میرا بچہ میرے ساتھ ہے، مجھے اب اس سے بے وفا کی ضرورت نہیں۔ اس کی نسل، اس کا خون میرے پاس ہے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وہ دیوار سے ٹیک لگایا اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ معدہ بھوک سے تڑپ رہا تھا، کل دوپہر سے کچھ نہیں کھایا تھا، آج بھی رات ہونے کو آ گئی تھی، آنکھوں سے آنسو بہتے تھوڑی پر ٹپک رہے تھے۔ ابھی وہ بیٹھی ہی تھی کہ تبھی قریبی مسجد سے عشاء کی اذان کی آوازیں آنے لگیں۔ بے اختیاری اس نے اپنے سر پر دوپٹہ لے لیا تھا۔ اس اذان نے نہ جانے کیوں سکون دیا تھا۔ وہ آنکھیں موندے اذان کو سنتے لگی۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ لاؤڈ سپیکر سے آتی ہوئی صداؤں نے اس کے دل میں سکون بھر دیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ کھڑی ہوئی تھی۔ اپنے ہم سفر کو یاد رکھنے کی کوشش میں وہ اپنے خدا کو تو بھول ہی گئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ سر جھٹکتے وضو کی نیت سے باہر قدم بڑھا گئی تھی۔ شاید آنے والی زندگی اب اس نازک وجود کے لیے سہل ہونے والی تھی۔ صبح کے 7 بج گئے تھے۔ دونوں وجود اب بھی گہری نیند سو رہے تھے۔ ساری رات وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جاگے تھے۔ نیند تھی کہ ٹوٹ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ دونوں سو ہی رہے تھے کہ دروازے پر ہونے والی دستخط نے دونوں کو چونکایا تھا۔ دونوں ہی اٹھ کر بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تھے۔ یہ کون تھا جو صبح صبح ان کے دروازے پر آ گیا تھا؟ اسفند، یہ کون ہے؟ 1 سیکنڈ میں دیکھتا ہوں۔ وہ کھڑے ہوتا دروازہ کھول گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے چھپاک سے شمائلہ کمرے کے اندر آئی تھی۔ شمائلہ کو کمرے کے اندر آتے دیکھ کر زرمینہ کے چہرے کے زاویہ بگڑ گئے تھے۔ وہ سرخ نگاہوں سے شمائلہ کو دیکھ رہی تھی جو اس کے شوہر کو واری جانے والی نگاہوں سے تک رہی تھی۔ او مائی گاڈ اسفند، کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں کہ تم اٹھو گے، مگر تم تو اٹھ ہی نہیں رہے۔ وہ اس کا بازو تھامتے شکوہ کر گئی تھی۔ ہاں، وہ تھوڑا لیٹ سوئے تھے نا ہم، اس لیے۔ اسفند نظر چراتا اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا گیا تھا۔ او کم آن اسفند، پہلے بھی تو ہم رات میں سویا کرتے تھے نا، پھر بھی صبح اٹھ جاتے تھے۔ ایسا بھی کیا ہو گیا کہ تم اب صبح اٹھ ہی نہیں سکتے؟ شمائلہ کے لہجے میں صاف حسد بول رہا تھا۔ زرمینہ نے ایک سرخ نگاہ ان دونوں پر ڈالی تھی۔ وہ دونوں بات کرتے ہوئے ایسے لگ رہے تھے کہ جیسے اس کمرے میں وہی اکیلے ہوں۔ وہ بھول ہی گئے تھے کہ زرمینہ بھی ان دونوں کے بیچ بیٹھی تھی۔ اچھا چھوڑو، چلو اب باہر، بس بہت ہو گیا۔ اچھا ناشتہ تو کرنے دے دو۔ اسفند کا بیچارگی کا بھرا لہجہ ابھرا تھا۔ ناشتہ ہم باہر کریں گے، صرف تمہاری وجہ سے میں نے ناشتہ نہیں کیا کہ میں تمہارے ساتھ ناشتہ کروں گی، اور تم کہہ رہے ہو کہ تم ناشتہ کر کے چلو گے۔ فوراً باہر چلو، باہر ہی چل کر فریش ہو اور پھر سیدھا نکلو۔ اگر کیونکہ میں تمہیں اس کمرے میں چھوڑ گئی تو تم پھر سے گھنٹے لگا دو گے، اس لیے ابھی چلو۔ وہ کہتی گھسیٹتے ہوئے اس کو باہر کی جانب لے گئی تھی۔
پیچھے کھڑی زمینہ بے یقین ہوئی تھی، وہ یوں اس کے شوہر کو حق سے لے گئی تھی، وہ اسے روک نہیں سکی تھی، اسے اپنا آپ ردی لگا تھا۔ ایک دم فضول آنکھوں میں آنسو آئے تھے، دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اس کی آواز اس کے کان کے پردے پھاڑ رہی تھی۔ جس شخص سے زبردستی شادی کی تھی، آج وہ شخص زبردستی اس کے دل میں بھی گھس آیا تھا۔ وہ کیسے اسے کسی اور عورت کے ساتھ برداشت کر سکتی تھی؟ اسے اسفند سے بھی شکوے ہوئے تھے۔ ایک دن پہلے ساری رات اس سے کہتا رہا تھا کہ صبح اٹھتے زرتاشا سے ملوا دے گا، صبح اٹھتے ہی شمائلہ کے ساتھ چلا گیا تھا۔ کل اس سے وعدہ کر کر سویا تھا کہ آج تو لازمی ہی زرتاشا کے پاس لے جائے گا، مگر آج بھی شمائلہ اسے لے کر جا چکی تھی۔ وہ بری طرح روتے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی تھی۔ محبت ہو جانے کے بعد لوگ خوش ہوتے ہیں، مگر وہ رو رہی تھی۔ یہ محبت غلط ہوئی تھی۔ کاش یہ محبت نہ ہوتی تو اسفند جو بھی کرتا اس سے فرق نہیں پڑتا، مگر اب اسفند جو بھی کر رہا تھا اس کا دل دکھ رہا تھا، اتنا کہ بتانا ناممکن تھا۔ ابھی وہ بیٹھی ہی تھی کہ تبھی اس کے پیٹ میں درد اٹھا تھا۔ ایک مسکراہٹ اس کی لبوں پر پھیلتی دم توڑ گئی تھی۔ رات ہی اس سے یہ معلوم ہوا تھا کہ وہ ماں بننے کی منزل پر قدم رکھ چکی تھی۔ سوچا تھا کہ اسفند کو بتائے گی، مگر رات گئے اسفند اتنی دیر سے لوٹا تھا کہ وہ اسے بتا نہیں سکی تھی۔ پھر غربت کے لمحات میں وہ بالکل ہی بھول گئی تھی کہ اسے اسفند کو کچھ بتانا بھی تھا۔ صبح اٹھ کر بتانے کا ارادہ کیا، مگر شمائلہ آ کر اسے لے جا چکی تھی۔ وہ اپنا چکراتا سر اپنے ہاتھوں میں تھام گئی کہ تبھی دروازہ کھولتی سمرین بیگم اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کو یوں دیکھتی وہ گھبرائی ہوئی تھی، اس کے پاس آئی تھی۔ زرتاشا کی لا علمی کے بارے میں انہوں نے ابھی تک زرمینہ کو نہیں بتایا تھا۔ ہمت کر کر یہاں آئی تھی تو اسے دیکھ کر وہ اور پریشان ہو گئی تھی۔ بیٹا کیا ہوا ہے؟ امی، وہ ان کا ہاتھ تھامتے روتے ہوئے انہیں سب بتا گئی تھی۔ میرے بچے تو اس پہ رو کیوں رہی ہو؟ یہ تو خوشی کی خبر ہے نا؟ سمرین بیگم کی آنکھوں میں آنسو چمکے تھے۔ اللہ نے دونوں جانب سے ایک جیسی خوشی دے دی تھی۔ امی، وہ مجھ سے میرے اسفند کو چھین لیں گے، امی میں مر جاؤں گی، میں اسفند کو کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی۔ ادھر دیکھو زرمینہ، کسی کی بات کر رہی ہو؟ سمرین بیگم کا لہجہ ٹینشن بھرا ہوا تھا۔ امی سب میری غلطی ہے، شروع میں نے اسفند کو بہت تنگ کیا تھا، آپ سب نے میری زبردستی شادی کروائی تھی، اس کا بدلہ میں نے اسفند سے لے لیا، مگر اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا امی، وہ شمائلہ سے بات بھی کرتے ہیں، میرے مرنے والی ہو جاتی ہوں میں یہ سب کیسے برداشت کروں گی؟ میری بچی، تم نے جو بھی کیا تمہیں اس پر پیشوانی ہے، اور وہ تمہارا شوہر، تمہیں خیال کرنا ہوگا۔ میرے بچے، یہ عورت کا نشہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور شمائلہ تو بچپن سے اسفند کو چاہتی ہے، کتنی کوشش کی تھی اس نے اسفند سے شادی کرنے کی، مگر وہ تو ہم نے نہیں کروائی۔ امی، اسفند بھی کیا شمائلہ کو پسند کرتے تھے؟ نہیں میرا بچہ، اگر وہ اسے پسند کرتا ہوتا تو تم سے شادی کبھی نہ کرتا۔ میرے بچے، فضول کے گمان میں مت پڑو۔ اسفند آئے تو اس سے بتاؤ کہ تم اس سے کتنی محبت کرتی ہو، اسے یہ بتاؤ کہ وہ باپ بننے والا ہے، جب تم اسے محبت دینے لگو گی نا تو وہ بھلا شمائلہ کے پاس کیوں جائے گا؟ امی، وہ اس کے پاس خود سے نہیں جاتے، وہ کھینچ کر لے جاتی ہے۔ تو میرے بچے، شمائلہ کو یہ واضح کر دو کہ وہ تمہارا شوہر ہے، اور تم یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ اس کو نرمی سے سمجھاتی کھڑی ہوئی تھی۔ اچھا سا تیار ہو اور ان دونوں کے آنے کا انتظار کرو، امید ہے کہ تم ہر کام اچھے سے کرو گی۔ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتی اس کے کمرے سے نکلتی چلی گئی تھی۔ زرمینہ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے روح بہہ رہے تھے، دوسرے ہی لمحے وہ اپنے آنسو صاف کر گئی تھی۔ ہاں، اب وہ اسے اپنے شوہر کے قریب برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ کیا ہونے والا تھا یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا۔ وہ سرخ چہرہ لیے باہر آئی تھی، دونوں کو گئے کم از کم 5 گھنٹے ہو گئے تھے، اب تک دونوں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ آج دونوں کی ہستی مٹا دینا چاہتی تھی۔ ڈرائنگ روم میں چکر لگاتے اس کو اپنا روم گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ خوشی خبر تھی، مگر وہ اس خبر کو انجوائے نہیں کر سکی تھی۔ سر بری طرح گھوم رہا تھا، چکر یوں آ رہے تھے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو۔ وہ اپنے چکراتے سر کو سنبھالتی کرسی پر بیٹھی تھی کہ تبھی ہنسی کی آواز نے ان کے 14 طبق روشن کیے تھے۔ تمام چکروں آپس سے رک چلے گئے تھے۔ وہ کسی شیرنی کی مانند غراتی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے اوپر آ رہے تھے۔ اس نے ایک سخت نظر ان دونوں پر ڈالی تھی۔ اسفند شمائلہ کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکال گیا تھا۔ دونوں ناسمجھی سے اوپر آتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال گئے تھے۔ اسفند، کیا آپ بھول گئے کہ آپ کی ایک بیوی بھی ہے؟ اس کا سخت لہجہ اسفند کے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتا، وہ ہاتھ اٹھاتے اسے روک گئی تھی۔ میں آپ سے کوئی بھی بات اس کے سامنے نہیں کرنا چاہتی، اس لیے آپ کمرے میں جائیں، میں آتی ہوں۔ تم بھی ساتھ میں نے کہا نا، آپ میرے کمرے میں جائیں، میں آتی ہوں۔ سخت لہجے میں اس نے اپنی بات ایک اور بار دہرائی تھی۔ اسفند بنا کوئی بحث کیے تیز قدموں سے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ وہ سخت نظر شمائلہ پر ڈالتی ہی اس کے پاس آئی تھی۔ تمہارے اندر شرم ہے یا ختم ہو گئی ہے؟ سخت لہجے میں کہتی وہ شمائلہ کے ہوش اڑا گئی تھی۔ کیا مطلب؟
شوہر ہے وہ میرا، تمہیں شرم نہیں آ رہی اس کے ساتھ گھومتے ہوئے؟ میں اسے بہت پسند کرتی ہوں زرمینہ، اور تم تو اسے پسند بھی نہیں کرتی، پھر تو اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ تم سے جس کسی نے بھی یہ کہا ہے کہ میں اپنے شوہر کو پسند نہیں کرتی، اس نے جھوٹ کہا ہے، کیونکہ میں اپنے شوہر کو نہ صرف پسند کرتی ہوں بلکہ بہت زیادہ پسند کرتی ہوں، اور اسی وجہ سے میں تمہیں ان کے پاس برداشت نہیں کر پا رہی ہوں۔ تم برداشت نہیں کر پائی تو کیا ہوا؟ میں پھر بھی اس کے ساتھ رہوں گی۔ تم اگر ایک عزت دار عورت ہوگی نا تو آئندہ کے بعد ہم دونوں کے بیچ نہیں آؤگی، کیونکہ میں ماں بننے والی ہوں۔ جب اسون کو یہ بات معلوم ہوگی، اسون تمہیں منہ بھی نہیں لگائیں گے، اس لیے تمہارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم یہاں سے واپس چلی جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس کو کہتی تیز قدموں سے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا گئی تھی۔ اب وقت آ گیا تھا کہ بکھرے ہوئے رشتوں کو اب سمجھ جانا چاہیے۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوتی سرخ نگاہوں سے اسون پر گاڑ گئی تھی، جو صوفے پر بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ ہاں کیا ہو گیا زرمینہ؟ ایسے کیوں لائی آئی ہو مجھے؟ اندر کیا سوچ رہی ہوگی شمائلہ؟ بس خدا کا واسطہ ہے، بس کر دے اسون، آپ کی بیوی میں ہوں، شمائلہ نہیں۔ وہ اس کے قریب آتی اس کا گریبان تھام گئی تھی۔ اس شخص سے مجھے شمائلہ اسے کتنا برا لگا تھا وہ نہیں بتا سکتی تھی۔ میرا مطلب ہے کہ بس شمائلہ نامہ، اب بس کر دیں، آپ کی بیوی میں ہوں۔ میں اسون نہیں برداشت کر سکتی آپ کے ساتھ کسی دوسری عورت کو۔ میں مانتی ہوں میں نے آپ کے ساتھ بہت غلط کیا، شروع میں آپ کو بہت تنگ کیا، آپ کو آپ کا حق نہیں لینے دیا، مگر اب تو ایسا کچھ نہیں ہے نا، اب تو ہمارے درمیان سب سیٹ ہے، تو آپ کیوں شمائلہ کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں؟ وہ اس کا گریبان تھامتی پھوٹ پڑی تھی۔ میں نہیں برداشت کر سکتی آپ کو اس کے ساتھ، میں محبت کرتی ہوں آپ سے، میں نہیں بتا سکتی اسون کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں، مگر میں اس کو آپ کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی، اور اگر اب آپ اس کے ساتھ رہیں گے نا تو آپ دو وجود سے عاری ہو جائیں گے۔ کیا مطلب دو وجود؟ وہ نہ سمجھی سے اس کا چہرہ دیکھتے بولا تھا۔ زرمینہ کے لبوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ اسون کا ہاتھ تھامتے نرمی سے اپنے پیٹ پر رکھ گئی تھی۔ اسون جو نہ سمجھی سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، ایک لمحے میں ہی ساری بات سمجھ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پانی چمکا تھا۔ زرمینہ تم سچ کہہ رہی ہو؟ اس کی آنکھیں بے یقین ہوئی تھی۔ زرمینہ نے ہنستے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ اسون مسکراتے ہوئے اس کو اپنے سینے میں بھیج گیا تھا۔ میری جان، میں تمہارا کن لفظوں میں شکریہ ادا کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ تم نے ایک ساتھ اتنی ساری خوشیاں مجھے دیتی ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کس پر خوش ہوں۔ وہ اس کو تھامتے اس کے بالوں میں اپنے لب رکھ گیا تھا۔ زرمینہ پرسکون سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا کہ اسون پتہ نہیں کیا کہے گا، مگر اسون کے لبوں سے نکلتے ہوئے الفاظ اسے سکون دے رہے تھے۔ میری جان، شمائلہ کبھی بھی میرے لیے اتنی خاص نہیں رہی کہ میں اس کے لیے تمہیں پیچھے چھوڑ دوں۔ کزن رہنے آئی ہوئی تھی، اس لیے اس کے ساتھ آؤٹنگ پر چلا جاتا تھا۔ اگر تمہیں یہ بات پسند نہیں تھی تو تم مجھے یہ بات پہلے ہی بتا سکتی تھی۔ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے نرمی سے بولا، میں نے سوچا تھا کہ شاید آپ نہیں جائیں گے۔ اس کے لہجے میں شکوہ تھا۔ آئی ایم سوری میری جان، میں جانتا ہوں تمہیں دکھ ہوا، مگر آئی سویئر آئندہ میں تمہیں دکھ نہیں پہنچاؤں گا۔ وہ نرمی سے کہتے اسے خود سے لگا گیا تھا۔ اتنی محبت کرنے کے لیے شکریہ زرمینہ۔ اس کا غمگین لہجہ اس کے آس پاس گونجا تھا۔ تم میری جان ہو، میری جان، اگر تم ویسے بھی مجھے کہتی تھی میں کبھی شمائلہ کے قریب نہ جاتا۔ اب کہہ دیا نا اسون، تو اب آپ کبھی بھی اس کے قریب نہیں جائیں گے، وعدہ کرے مجھ سے۔ وہ اپنا نازک ہاتھ اسون کے سامنے رکھ گئی تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں تم سے۔ وہ اپنا بھاری ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ زمین پر بیٹھتے اس کے پیٹ پر اپنے لب رکھ گیا تھا، جہاں نئی زندگی پرورش پا رہی تھی۔ بند کمرے میں ان دونوں کا قہقہ گونجتا چلا گیا تھا۔ ہوائیں کہتی تھی کہ وہ دونوں افراد اب ایک دوسرے کے ساتھ بے حد خوش رہنے والے تھے۔ باہر کھڑی شمائلہ اپنے آنسو صاف کرتی تیز قدموں سے باہر کی جانب قدم بڑھا گئی تھی۔ جس لیے وہ اس گھر میں آئی تھی وہ نہیں ہو سکا تھا، وہ شخص اس کا کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے سمجھ میں آ گئی تھی، وہ جانتی تھی کہ اسون اسے چاہتا نہیں تھا، پھر بھی وہ یہاں اس کے لیے آ گئی تھی۔ اسے اپنی بے وقوفی پر رونا آیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ یہ طے کر چکی تھی کہ اب وہ اس شخص سے محبت نہیں کرے گی۔ چلتے چلتے وہ اپنے گھر کی جانب قدم بڑھا گئی تھی۔ فضا نے کھل کر سانس لینا شروع کر دیا تھا۔ وقت مسکرا دیا تھا، اب آگے کیا ہونے والا تھا یہ بھی وقت ہی بتانے والا تھا۔ 7 ماہ بعد وہ جانماز پر بیٹھا اپنے رب سے زار و قطار کرنے میں مصروف تھا۔ اللہ، دیکھتے ہی دیکھتے 7 ماہ گزر گئے تھے۔ وہ ظالم عورت مجھ سے 7 ماہ سے دور ہے۔ ان 7 ماہ میں کیسے جیاؤں میں جانتا ہوں اللہ، میرا صبر ٹوٹ رہا ہے اللہ۔ میں نے اسے روز ڈھونڈا ہے، میں نے سب چھوڑ دیا، یاد ہے تو مجھے بس وہ
وہ کیوں نہیں ملتی مجھے؟ وہ تو مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، پھر وہ کیسے اس محبت کو بھول کر مجھے چھوڑ کر چلی گئی؟ وہ کیسے مجھے چھوڑ گئی؟ وہ بے رحم عورت ہے اللہ، وہ بے وفا عورت ہے۔ اس نے ایک بار میرا نہیں سوچا کہ میں کیسے رہوں گا اس کے بغیر۔ میں مانتا ہوں میں نے اس کے ساتھ غلط کیا، میں نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا، مگر کیا اس پر بنتا تھا کہ وہ مجھے اتنے عرصے کے لیے جدائی دے دے کہ میں اس جدائی میں ہی مر جاؤں گا؟ اس کا لہجہ بھیگنے لگا تھا، آنکھوں سے آنسو یوں جاری و ساری تھے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہوں۔ یہ وہ شخص تھا جو مغرور تھا، یہ وہ شخص تھا جو کسی چیز پر جھکتا نہیں تھا۔ آج یہ شخص نہ صرف جھک گیا تھا، آج یہ شخص سجدوں میں رو رہا تھا۔ آج سے نہیں، آج سے 7 ماہ پہلے اس نے نماز پڑھنا شروع کی تھی۔ جب سے وہ عورت اسے چھوڑ گئی تھی، اس سے پہلے بھی پڑھتا تھا، مگر اس دن کے بعد سے اس نے ایک نماز نہیں چھوڑی تھی۔ اس عورت کے جانے سے وہ اللہ سے قریب ہو گیا تھا۔ ان 7 ماہ میں اس نے کوئی ایک دن نہیں چھوڑا تھا جس دن اس نے اس عورت کو نہ ڈھونڈا ہو، مگر وہ تو یوں غائب ہو گئی تھی جیسے آسمان نکل گیا ہو یا زمین کھا گئی ہو۔ یا اللہ، بہت عرصہ ہو گیا میں اس سے دور ہوں، میری ہمت ٹوٹ رہی میرے مالک۔ میں مانتا ہوں میں نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا، مگر میں اس سے بے حد محبت کرتا ہوں اللہ۔ خدا کا واسطہ ہے مجھے کوئی ذریعہ دکھا، میں ٹوٹ رہا ہوں، میں ٹوٹ کر بکھر رہا ہوں۔ مجھے اس کی ضرورت ہے، مجھے میرے بچے کی ضرورت ہے۔ میرے اندر بہت سی محرومیاں ہیں اللہ، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہی مجھے پورا کرے گی، وہی مجھے مکمل کرے گی، وہی میرا سب کچھ ہے، وہی میری زندگی ہے۔ ایک عرصے اس کی قدر نہیں کری، مگر اب اے کاش وہ مجھے مل جائے تو میں اسے بتاؤں گا کہ قدر اصل میں کہتے کسے ہیں۔ میں اس کا خیال ایسے رکھوں گا جیسے وہ گڑیا ہو۔ میں اسے بہت چاہوں گا اللہ، میں کبھی اسے دکھ نہیں دوں گا، پر پلیز اب میری آزمائش ختم کر دو، اب مجھے اس سے ملوا دو۔ آنسو داڑھی کو بھگو چکے تھے، وہ دل ہلکا کرتے دعا والے ہاتھ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر گیا تھا۔ جان نماز اٹھاتے اس کے موبائل پر بیپ ہوئی۔ وہ تیز قدموں سے اپنے موبائل کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ موبائل کے اندر موجود ایڈریس دیکھتے اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی تھی۔ دور کہیں وقت مسکرایا تھا، اس شخص نے 7 ماہ عذاب کاٹا تھا، اب شاید اس شخص کی سزائیں ختم ہونے والی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنی گاڑی کی چابی اٹھاتا بھاگتے ہوئے اس کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا۔ وہ بھوک سے بے حال ہوتی کچن کے اندر گئی تھی۔ نماز پڑھتے پڑھتے اسے کافی ٹائم ہو گیا تھا، بھوک سے اس کا برا حال تھا۔ ماسی پورا گھر صاف کر کے اور کھانا بنا کر جا چکی تھی۔ وہ اس گھر کو دیکھتے یاسیت سے مسکراتی تھی۔ اس گھر میں رہتے اسے 7 ماہ گزر چکے تھے، اس گھر میں سب کچھ تھا علاوہ سکون کے۔ سکون بھی ہوتا اگر وہ شخص اس کے ساتھ ہوتا، جب تک وہ ظالم شخص اس سے دور تھا وہ یوں ہی بے سکون رہنے والی تھی۔ وہ آج بھی یاد آتے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر دیا کرتا تھا۔ وہ سر چھٹکتی اپنی آنکھیں صاف کرتی کچن کی جانب قدم بڑھا گئی تھی۔ ایک ایک قدم بھاری تھا اس وقت میں جب عورت اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے۔ یہ وقت اس نے اکیلے کاٹا تھا، اس کے ساتھ صرف اور صرف ایک مہربان چہرہ تھا جو اس کے ساتھ تھا، جو اس کے ساتھ ہر مشکل میں کھڑا رہا تھا، مگر پھر بھی وہ اس گھر میں اکیلی تھی۔ کب تک، آخر کب تک اسے اکیلا رہنا تھا؟ وہ شخص آج بھی اس کے دل میں ویسے ہی وہ رجمان تھا جیسے پہلے، اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی وہ اس شخص کو اپنے دل سے نکال نہیں سکی تھی۔ اس سے جدا ہوئے پورے 7 ماہ ہو چکے تھے، مگر وہ آج بھی اس کے دل میں دھڑکن بن کر دھڑکتا تھا۔ ابھی وہ کھڑی ہی تھی کہ تبھی اس کے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ اس دستک سے نہ جانے اس کا دل کیوں دھڑکا تھا، وہ بری طرح پسینے پسینے ہوتی ہی اپنے دل پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ وہ شخص اپنے آس پاس بہت آس پاس محسوس ہوا تھا، آنکھوں میں بے وجہ ہی آنسو بھرنے لگے۔ اس کے قدم زمین نے جکڑ لیے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکے گی۔ ایک اور زوردار دستک نے اسے ہلا دیا تھا، کوشش کے باوجود بھی اس سے قدم نہ اٹھایا گیا۔ دروازے پر دستک جاری و ساری تھی، باہر جو بھی کوئی تھا کھڑا بڑا ہی بے صبرا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی دروازے کی جانب گئی تھی۔ دل یوں دھڑک رہا تھا جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو۔ دروازے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک جھٹکے میں دروازے کو کھول گئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ جھٹکا کھا کر پیچھے ہوئی تھی۔ وہ شخص اس کے سامنے کھڑا تھا، اسے یقین نہ آیا، اس کی آنکھوں میں پانی چمکا تھا۔ وہ بری طرح کپ کپاتی دیوار سے ٹیک لگا گئی تھی، رنگت بری طرح زرد پڑنے لگی تھی۔ سخت سردی کے باوجود اس کی پیشانی پر پسینہ پھوٹ آیا تھا۔ دوسری جانب شہریار اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھتا اندر آیا تھا۔ کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تمہیں میں نے۔ قریب آنے پر معلوم ہوتا تھا کہ اس شخص کی آنکھوں میں بھی پانی تھا، شاید اس کی آنکھوں سے بھی زیادہ اس کی آنکھیں بھیگن سے مسکرائی رہی تھیں۔ تھینک گاڈ تم مل گئی۔ ان 7 ماہ میں نے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈا ہے جہاں سے تمہارے ملنے کی امید تھی، مگر تم وہاں نہیں ملی تھی۔ تم تو مجھ سے محبت کرتی تھی نا سرتاشا، تو مجھے اتنی بڑی سزا کیسے دے دی؟ تم نے ایک بار میرا نہیں سوچا کہ میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گا سرتاشا؟
ستاشا سرخ چہرہ لیے پیچھے ہوئی تھی۔ وہ شخص اس سے کبھی محبت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شخص وہاں اپنے بچے کے لیے ہی آیا تھا۔ اس شخص سے نفرت کرنے کو دل کیا تھا، مگر کیا کرتی ہے اپنے اس دل کا جو نفرت کرتا ہی نہیں تھا۔ بہت پیار کرتا ہوں تم سے۔ وہ نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ ستاشا جھٹکا کھا کر پیچھے ہوتے اس کا ہاتھ چھٹک گئی تھی۔ شہریار سرخ چہرہ لیے پیچھے ہوا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ کھڑی ہوتی اس کا گریبان تھام گئی تھی۔ تم کیا سمجھتے ہو شہریار کہ تم آ کر اپنی ان چکنی چپڑی باتوں میں مجھے پھنساؤ گی اور میں پھنس جاؤں گی؟ تو تمہاری بھول ہے شہریار خان، وہ اب پہلے والی سرتاشا نہیں رہی جسے تم نے صرف استعمال کیا تھا اپنے وقت کو اچھا بنانے کے لیے۔ اس کی باتیں کسی تیزاب کی مانند شہریار کو اپنے چہرے پر لگتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم یہاں آ کر اپنی چھوٹی محبت کا ناٹک رچاؤ گے تو میں یہ بچہ تمہیں دے دوں گی؟ تمہاری غلط فہمی ہے، یہ بچہ میرا ہے، صرف میرا۔ میں اسے تمہیں کسی حال میں بھی نہیں دوں گی۔ سرتاشا میری بات سنو، میں یہاں بچے کے لیے نہیں آیا ہوں، خدا کی قسم ان 7 ماہ میں مجھے بچے کا خیال نہیں آیا، میں نے صرف تمہیں یاد کیا ہے۔ سرتاشا تمہارے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں تم سے محبت کرتا تھا، بہت محبت۔ چپ، بالکل چپ، محبت کا لفظ تمہارے منہ سے اچھا نہیں لگتا شہریار خان، تو اگر تم یہ لفظ نہ ہی نکالو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور نکلو میرے گھر سے۔ وہ بھائی کی جانب اشارہ کرتی اسے دھکا دے گئی تھی۔ سرتاشا میری جان، میری بات سنو، 7 ماہ میں نے صرف تمہیں ڈھونڈا ہے، تمہارے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا میں تم سے پیار کرتا تھا۔ سرتاشا میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی دیکھتے شہریار بری طرح تڑپنے لگا تھا۔ وہ تو سمجھتا تھا کہ اب اس کی آزمائش ختم ہو گئی ہے۔ ایک نئی آزمائش اس کے سامنے آئی تھی، اور یہ تکلیف اتنی سخت تھی کہ وہ پھڑپھڑا کر رہ گیا تھا۔ وہ عورت جب تک اس کے سامنے نہیں تھی تب تک اسے پانے کے لیے تڑپ رہا تھا، آج وہ سامنے تھی تب بھی پا نہیں پا رہا تھا۔ آج کی تڑپ بھی اور تھی۔ اپنے منہ سے محبت کا نام مت لینا شہریار خان، کہا نا میرے گھر سے نکلو۔ وہ اس کو دھکا دیتے دروازے سے باہر کر گئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ دروازے کو بند کرتی ہچکی اسے رو دی تھی۔ اس شخص کو سامنے دیکھ کر وہ بری طرح پگھل گئی تھی۔ وہ اس شخص سے کیسے دور رہ سکتی تھی جس شخص کو اس نے عمر بھر بنا کسی غرض کے چاہا تھا؟ شادی سے پہلے اسے چاہنے لگی تھی۔ جب گھر والوں نے اس کا رشتہ شہریار سے طے کیا وہ کتنی خوش تھی، اسے اچھے سے یاد تھا۔ میری بات سنو میری جان، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس کی گیلی آواز سنتے اس کی آنکھوں سے آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے تھے۔ میں نے واقعی ان 7 ماہ میں صرف تمہیں ہی یاد کیا ہے، میں بھول گیا ہوں سب کچھ، میں پرانا شہریار خان نہیں رہا، مجھے بدل دیا ہے وقت نے، مجھے بدل دیا ہے تمہاری محبت نے۔ پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو ورنہ میں جی نہیں پاؤں گا، بہت پیار کرتا ہوں تم سے۔ وہ بری طرح روتے دروازہ بچا رہا تھا۔ اندر بیٹھی سرتاشا اس کے الفاظ سنتی تڑپ رہی تھی۔ کیا وہ شخص سچ کہہ رہا تھا؟ اس نے اپنے دل سے پوچھا تھا۔ دل نے تو ہمیشہ اس کا ساتھ دیا تھا، اس لیے اس بار بھی وہ چپ چاپ شہریار کی سائڈ ہو گیا، مگر اس کا دماغ اسے اس معاملے میں سوچنے نہیں دے رہا تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں سرتاشا، میں بدل گیا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں تم سے، میں تمہیں اتنا چاہوں گا کہ تم اپنے ہونے پر رشک کرو گی۔ پلیز دروازہ کھول دو سرتاشا، میں مر جاؤں گا، خدا کی قسم میں مر جاؤں گا۔ ایک عرصہ تم سے دور رہ لیا، اب نہیں رہ سکتا۔ اگر تم نے دروازہ نہیں کھولا نا تو میں قسم کھاتا ہوں میں اپنی جان لے لوں گا۔ سرتاشا اس کی بات سن کر بھی سرتاشا پتھر ہی رہی تھی۔ اس شخص پر اتنی آسانی سے اب یقین نہیں کر سکتی تھی۔ باہر بیٹھا شخص بے یقین ہوا تھا، وہ مڑنے کی بات کر رہا تھا، اور اندر بیٹھی عورت اتنی پرسکون سی حقیقت اور اپنی زندگی پر رونا آیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنی پینٹ کی پاکٹ سے پستل نکال گیا تھا۔ بھیگی نگاہوں سے اس پسٹل کو دیکھتے وہ اسے اپنی پیشانی پر رکھ گیا تھا۔ ایک زوردار فائر نے اندر بیٹھی سرتاشا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ زرد ہوتی کھڑی ہوئی تھی، دوسرے ہی لمحے وہ چلاتے ہوئے دروازہ کھول چکی تھی۔ سامنے صحیح سلامت اس شخص کو بیٹھے دیکھ کر وہ زمین پر گر گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے لگا تھا کہ وہ شخص اسے چھوڑ کر چلا گیا ہے، اور وہی ایک لمحہ اس کی جان لے گیا تھا۔ وہ شاید مر بھی جاتا اگر وہ مہربان شخص پسٹل کا رخ اوپر کی جانب نہ کرتا تو۔ تم بہت برے ہو شہریار، بہت برے، جان نکالنے کے ہر طریقے تمہیں آتے ہیں۔ وہ بری طرح چلاتے زمین پر مکے مارنے لگی تھی۔ شہریار بھیگی نگاہوں سے مسکراتے اپنے آنسو صاف کر گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ گھر کے اندر داخل ہوتا اس کے برابر بیٹھا تھا۔ میں جانتا ہوں میری جان، میں بہت برا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم بہت اچھی ہو، پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ کبھی اچھا نہیں کیا، مگر پھر بھی مجھے اب اور سزا مت دو۔ ان 7 ماہ تم سے دور رہتے ہوئے میں نے جہنم کاٹ لیا ہے سرتاشا، خدا کے واسطے اب مجھے اس جہنم میں دوبارہ مت کھیلو۔ وہ نرمی سے کہتی ہی اس کو اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ اس عورت کو اپنے سینے سے لگاتے دھڑکتے ہوئے دل کو قرار آیا تھا۔ روم روم میں سکون اترتا چلا گیا تھا۔
بہتے ہوئے آنسوں میں کمی آئی تھی۔ زرتاشا ہتھیلی سے اپنے آنسو صاف کرتی مسکراتی تھی۔ اس مرد کا آنا ہی اس کا دل موم کی طرح پگھلا چکا تھا۔ پھر وہ اس کے لہجے میں اپنے لیے محبت بھی محسوس کر چکی تھی۔ اب وہ کیسے اس سے دور رہ سکتی تھی؟ آپ واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں شہریار؟ اس کے کان میں کہتی وہ اب بھی بے یقین تھی۔ ہاں میری جان، محبت تو میں تم سے تب ہی کرنے لگا تھا جب میرے پاس تھی، مگر مانتا نہیں تھا۔ جب تم میری زندگی سے چلی گئی تھی تب احساس ہوا تو میں کتنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی نرمی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں تھامے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ تم مل گئی ہو اب ہر لمحہ تمہیں بتاؤں گا کہ کتنا چاہا تمہارے شہریار نے تمہیں۔ وہ بھیگے لہجے میں کہتا ہے، اس کو خود سے لگا گیا تھا۔ دونوں کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی تھی۔ دل پرسکون ہو گئے تھے۔ وقت کہتا تھا کہ ہنسی کی کھلکھلاہٹ دوبارہ حویلی کے اس کمرے میں برسنے والی تھی۔ مبارک ہو سر، بیٹا ہوا ہے۔ شہریار ڈاکٹر کے الفاظ سنتا مسکرایا تھا۔ ڈاکٹر میری وائف کیسی ہیں؟ اس کے لہجے میں اب کے ڈر آیا تھا۔ آپ کی وائف بالکل ٹھیک ہے سر، تھوڑی دیر میں ہم انہیں روم میں شفٹ کر دیں گے، آپ ان سے پھر مل سکتے ہیں۔ پیشہ ورانہ انداز میں کہتی ڈاکٹر وہاں سے جا چکی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اس نے کمرے کے اندر قدم رکھا تھا۔ وہ عورت اس کا بیٹا ہاتھ میں لیے مسکرا رہی تھی۔ ایک وقت تھا جب وہ عورت اسے نظر نہیں آتی تھی، اور اب ایک وقت تھا کہ اس عورت کے علاوہ وہ اسے کچھ اور نظر نہیں آتا تھا۔ اس کا بیٹا اس کی گود میں تھا، مگر نظر اب بھی بس وہی آ رہی تھی۔ وہ بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھتے اس کے برابر جا کر بیٹھا تھا۔ اس عورت کی گود سے بیٹا لیتے اس کے لبوں پر بھیگی مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی تھی۔ اس بچے کو دیکھتے وہ مسکرایا تھا۔ وہ ٹوٹل اپنے ماں باپ پر ہی گیا تھا، کسی اور کا ایک نقش بھی اس نے نہیں چرایا تھا تو بس اپنے ماں باپ کی ہی طرح۔ وہ جھک کر اس کی پیشانی چومتے اس کی ماں کو پیشانی پر بھی اپنے لب رکھ گیا تھا۔ آج جو تحفہ اس عورت نے اسے دیا تھا وہ زمانے میں اسے اور کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ بہت بہت شکریہ سرتاشا، بہت شکریہ میری زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اور اس خوبصورت سے تحفے کو مجھے دینے کے لیے۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے چوم گیا تھا۔ سرتاشا کا قرنئی قہقہہ ہسپتال کے اس خوبصورت کمرے میں گونجتا چلا گیا تھا۔ وقت کچھ اور آگے چلا گیا تھا۔ ایک سلونی سی خوبصورت شام میں زرمینہ نے درد سے تڑپتے ایک بچی کو جنم دیا تھا۔ وقت مسکرا دیا تھا، سب مسکرا دیے تھے۔ کیا اب وہاں ایک نئی کہانی تیار ہونے والی تھی؟ اب وہ وقت آیا چاہتا تھا کہ زندگی دو نئے کرداروں کو قبول کر لے۔ فضا میں خوشیاں ہی محسوس ہوتی تھیں، ہوائیں خوشیاں ہی لے کر آ رہی تھیں۔ تمام افراد اب اپنی اپنی زندگیوں میں خوش تھے۔ وہ دونوں بھی اپنی بچوں کے ساتھ بے حد خوش تھے۔ اس ساتھ نے کبھی انہیں دکھ دیا تھا، کبھی سکھ، مگر آخر میں خوشیاں جیت گئی تھیں۔